بیسک مسائل ہیں اس حلقے کی، ان پر ہم کام کر رہے ہیں۔ جو بڑے بڑے مسئلے مسائل ہیں، ظاہری بات ہے ہمارے یہاں ہیلتھ کا سٹرکچر ہم جو ہمارا منشور ہوگا وہ عوامی ہوگا، اور یہاں کے لوکل جو حلقے کے جو مسائل ہیں اس کو عوام تک پہنچانا ہے، اور خصوصاً یوتھ تک۔ تو آج ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ ان تمام یوتھ کو، پاکستان پیپلز پارٹی سے محبت کرنے والے تمام نوجوانوں کو آج ہم پروگرام میں تھے، اور ہم نے یوتھ کے سامنے اپنے جتنے بھی ہمارا ایجنڈے تھے، ہمارا جتنا فیوچر جو پلان تھا ان کے ساتھ ڈسکس کیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹرو نیوز HD، اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم الدین نیر۔ جی ناظرین، اس وقت گلگت بلتستان میں جو سیاسی جو گہما گہمی ہے وہ ابھی عروج پر پہنچ چکے ہیں، کیونکہ ابھی الیکشن کے لیے قریب ایک سال بچتے ہیں، اور ایک سال کے بعد گلگت بلتستان کے اندر باقاعدہ الیکشن ہوں گے۔ تو اسی ضمن میں آج ہمارے ساتھ پاکستان پیپل پارٹی بلتستان ڈویژن کے صدر بشارت علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس آنے والے الیکشن میں یہ بھی الیکشن کنٹیسٹ کریں گے۔ تو اور اس سے پہلے بھی انہوں نے 2-3 بیانات دیے ہوئے تھے کہ وہ اس کی جو باقاعدہ اعلانات ریلی کی شکل میں کریں گے، اور ان کی طرف کچھ ڈیٹ بھی دیے ہوئے تھے۔ ہم ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ یہ جو ہمیں سننے میں جو باتیں آ رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے، اس کے کہاں تک صداقت ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، بہت بہت شکریہ صداقت بشارت بھائی۔ تو یہ بتائیں کہ ابھی سوشل میڈیا میں اس بات کا چرچا ہے کہ آپ اس سال الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، تو یہ ہمارے جو ناظرین کو بتا دیں اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ سب سے پہلے تو میں جی ٹرو نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کو بھی بہت بہت شکریہ۔ یقیناً ظاہری بات ہے میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، ایک سیاسی جماعت میں ہوں، اور سیاسی جماعت کو بلتستان ریجن میں ہیڈ کرتا ہوں، اور ایک سیاسی ورکر کو تو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اور کیونکہ 2025 ہمارا GB میں الیکشن کا سال ہے، اور ہم بینگ ورکر، بینگ پارٹی بلتستان ڈویژن کے صدر تیار ہیں انشاءاللہ الیکشن لڑنے کے لیے، اور پارٹی جو حکم کرے گی انشاءاللہ مشکل تیار ہے۔ اچھا، تو ابھی اس سے پہلے بھی یہاں بہت سارے پیپل پارٹی کے جو عہدیداران نے الیکشن لڑ چکے ہیں، سر تو ابھی آپ کے منشور کیا ہوں گے جو ابھی آپ الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں؟ تو ابھی عوام اگر آپ کے ساتھ دیں، یوتھ آپ کے ساتھ دیں، تو آپ کے منشور کیا ہوں گے؟ دیکھیں، منشور تو ظاہری بات ہے جو بیسک مسائل ہیں اس حلقے کی، ان پر ہم کام کر رہے ہیں۔ جو بڑے بڑے مسئلے مسائل ہیں، ظاہری بات ہے ہمارے یہاں ہیلتھ کا سٹرکچر بالکل تباہ ہے۔ جو الیکٹرسٹی کا جو مسئلے مسائل ہے شہر میں، کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ انفراسٹرکچر آپ دیکھیں وہ بھی کھنڈرات بنا ہوا ہے، اس کے لیے کوئی خاص پلاننگ نہیں ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے ان سب میں خرابیاں ہیں۔ لیکن منشور تو انشاءاللہ، کیونکہ ابھی ہم یوتھ کے ساتھ اپنے آپ کو انٹریکٹ کرنے جا رہے ہیں، اور جس کی مثال ابھی آپ نے دیکھا کہ میں کر کے باہر نکلا ہوں، تو انشاءاللہ ہم جو ہمارا منشور ہوگا وہ عوامی ہوگا، اور یہاں کے لوکل جو حلقے کے جو مسائل ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ تمام نوجوانوں کو، تمام جو سینئر ہمارے پارٹی کے سینئرز ہیں، پولیٹیشینز ہیں، ان سے مشاورت کے بعد انشاءاللہ ہم ایک جامع جو ہے ہمارا جو منشور ہوگا انشاءاللہ الیکشن ہوگا۔ اچھا، تو پھر آپ نے اس سے پہلے بھی 2 میڈیا والوں کو آپ نے اسی حوالے سے انٹرویو دیا تھا، اور اس میں آپ نے باقاعدہ ڈیٹ بھی اناؤنس کیا تھا کہ آپ 29 تاریخ کو باقاعدہ ریلی نکالیں گے، اور وہاں پر آپ اناؤنسمنٹ کر دیں گے۔ پھر آپ نے 6 تاریخ کو لے کے گئے، پھر آپ نے اس چیز کو ملتوی کیے، اس کی وجہ کیا ہے سر؟ دیکھیں، اس بات میں بالکل حقیقت ہے۔ 29 تاریخ کو ظاہری بات ہے ایک ریلی کی شکل میں نے جانا تھا، اور جلسے میں اعلان کرنا تھا الیکشن لڑنے کا۔ انفارچونیٹلی 28 تاریخ کو ظاہری بات ہے عالم اسلام میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا، حسن نصراللہ صاحب کو شہید کر دیا گیا۔ اس حوالے سے پورے بلتستان، پورا پاکستان سوگ میں تھا، اور سوگ کی وجہ سے ہم نے اس کو پوسٹ پون کر کے 6 تاریخ کو تک لے گئے تھے۔ اور 6 تاریخ سے پہلے ایک اور حادثہ یہاں رونما ہوا۔ ہمارے یہاں ہمارے فیلڈ کے ہی نوجوان سیاستدان ہیں، وزیر حسنین صاحب، ان کی گرفتار کیا گیا۔ ان کی گرفتاری کی وجہ سے شہر کے حالات نارمل نہیں تھے، اور جگہ جگہ روڈ بلاک تھے، احتجاج ہو رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ میں پولیٹیکل ورکر ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ ایک سیاسی ورکر کے لیے آواز اٹھانا، ایک سیاسی ورکر کے پیچھے کھڑا ہونا میری ذمہ داری تھی، تو اس حوالے سے پھر ہم نے وہ ملتوی کیا۔ اور آج کا جو ایونٹ تھا، آج ہم نے اس کو ورکر کنونشن میں اور مشاورتی اجلاس میں اس کو کنورٹ کیا، اور الحمدللہ آج آپ نے دیکھا حلقہ 1 کے جتنے بھی ہمارے یوتھ تھے، ینگ نوجوان تھے، انہوں نے یہاں آ کر اس حصہ لیا اس پروگرام میں،
اور انشاءاللہ ہم نے اپنا اگلا ڈیٹ جو ہے وہ ابھی انشاءاللہ اسی مشاورت میں ہم فائنل کریں گے، کیونکہ ہم نے ضرور الیکشن کا اعلان کرنا ہے، اور وہ الیکشن کا اعلان ظاہری بات ہے ہم سیاسی لوگ ہیں وہ عوامی اجتماع میں کریں گے، عوام کے ساتھ کھڑے ہو کے کریں گے، تو انشاءاللہ وہ وقت بھی نزدیک ہے، انشاءاللہ 1-2 دن میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اچھا، تو پھر آج جو آپ نے پروگرام کیے تھے اس کو آپ نے مشاورتی اجلاس کا نام دیا ہوتا ہے، تو لیکن یہاں پر جو یوتھ کی جو کثیر تعداد ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملے، بہت زیادہ یہاں پہ ہال بھرے ہوئے تھے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، کیونکہ ہم نے اپنا میسج عوام تک پہنچانا ہے، اور خصوصاً یوتھ تک، تو آج ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ ان تمام یوتھ کو، پاکستان پیپلز پارٹی سے محبت کرنے والے تمام نوجوانوں کو آج یہاں مدعو کیا تھا، اور انہوں نے ان کے سامنے اپنا جو موقف تھا، کیونکہ ہم ان سب کو آن بورڈ لینا چاہتے تھے، کیونکہ ہم مشاورت کے عمل پہ یقین کرتے ہیں، کیونکہ ہم سیاسی جماعت میں ہیں، سیاسی جماعت میں مشاورت بہت ضروری ہوتی ہے، اور ہم نے اپنے بزرگوں سے، اپنے سینئرز سے مشاورت کر چکے تھے، لیکن یوتھ رہتا تھا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں یوتھ کا بہت بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ آج اللہ کے فضل سے یوتھ، آپ نے دیکھا آپ اس پروگرام میں تھے، اور ہم نے یوتھ کے سامنے اپنے جتنے بھی ہمارا ایجنڈے تھے، ہمارا جتنا فیوچر جو پلان تھا ان کے ساتھ ڈسکس کیا، اور انشاءاللہ ہم ابھی مزید بیٹھیں گے، ہمارے جو تھنک ٹینک ہے یوتھ کو، ہم نے اس کا ابھی بریک ہوئی ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ ہم جو آنے والا جو ہمارا ایونٹ ہے، جو مین میگا ایونٹ ہے جس میں ہم نے اعلان کرنا ہے سیاسی الیکشن لڑنے کا، اس کی انشاءاللہ بھرپور تیاری کریں گے، اور اس سے پہلے بھی انشاءاللہ ہمارے 1-2 اور سیشن ہوں گے، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوں گے، جس میں ہم اس بار کیونکہ ہم اپنا ایجنڈے میں، کیونکہ ہمارے جو ملک کی جو آبادی کا جو 51% ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے، تو انشاءاللہ ہماری جو مائیں ہیں، ہماری جو بہنیں ہیں، انشاءاللہ ہماری ان سے بھی انٹریکشن ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم ان سے بھی انٹریکشن کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بلتستان کے اور خصوصاً اس حلقے کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، انشاءاللہ ان سب سے ہماری مشاورت چل رہی ہے، اور ساتھ ساتھ پارٹی کے جتنے بھی ہمارے سینئر ہیں ان سب سے انشاءاللہ ہماری مشاورت انشاءاللہ ہوتی رہی ہے۔ اچھا، تو ابھی آپ فائنل یہ بتا دیجیے کہ آپ کی جو ریلی ہے وہ کب ہوں گی، کب نکال جائیں گے؟ دیکھیں، ریلی کا تو ابھی انشاءاللہ دو ڈیٹس ابھی آ رہے ہیں ہمارے دوستوں کی طرف سے، ایک تو 20 اکتوبر ہے، سنڈے کا دن ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ 1 نومبر کو، کیونکہ ہماری گلگت بلتستان کی یوم آزادی کا دن ہے، تو کچھ لوگوں کی تجاویز وہ آ گئی ہے کہ 1 نومبر کو آپ اس چیز کا اعلان کریں، تو انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے، دونوں میں سے ایک ڈیٹ انشاءاللہ فائنل آج ہو جائے گا، اور ہم ہمارے جو یوتھ یہاں بیٹھی ہوئی ہے انشاءاللہ ہم ان کو بتائیں گے جو بھی ہمارا فائنل ڈیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر بہت سارے لوگوں کے اندر ذہنوں میں یہ سوال بھی پیدا ہو رہے ہیں سر کہ الیکشن یوں ہی قریب آتے ہیں تو لوگوں کی جوڑ توڑ نکال دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ آپ یا کوئی مطلب ٹیکنوکریٹ کی سیٹ یا کوئی ایسے مطلب یا کوئی کوآرڈینیٹر کی سیٹ ملیں گے تو اس کے اندر آپ ایڈجسٹ کر کے مطلب الیکشن لڑنے کی جو آپ کی جو پوزیشن ہے وہ آپ شاید مطلب ودرا ہو جائے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اللہ آخر تک لڑیں گے یا؟ اللہ کی فضل سے اس وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بلتستان ریجن کی پارٹی کو لیڈ کر رہا ہوں، اور پارٹی کے اللہ کی فضل سے بہت ہی اسٹرانگ پوزیشن پہ ہوں۔ مجھے اگر انڈائریکٹلی الیکٹ ہونا ہو، یا میں نے کسی ٹیکنوکریٹ یا کسی اور سیٹ کے لیے بات کرنی ہو، تو مجھے جدوجہد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی فضل سے 20-25 سال کا میرا ایکسپیرینس ہے، پارٹی کے میری خدمات ہے، اور پارٹی کو میں لیڈ کر رہا ہوں، تو میری پوزیشن بن رہی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں مزاحمتی سیاست کروں، لوگوں کے ایشوز پہ سیاست کروں، اور کیونکہ یہ حلقہ خصوصاً اس حلقے کی جو محرومیہ ہے اس کو ایڈریس کروں، تو ظاہری بات ہے میری گرومنگ ہوئی ہے، میں سیاسی ورکر ہوں، میری جدوجہد ہے، میں ان چیزوں کو سمجھتا ہوں، میں اس حلقے کے مسائل کو سمجھتا ہوں، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں مزاحمتی سیاست کروں، اور الیکٹیبل کی سیاست نہ کروں، میں عوامی رائے کا احترام کروں گا، اور انشاءاللہ الیکشن کنٹیسٹ کر کے اسمبلی میں جاؤں گا اور یہاں کے لوگوں کی نمائندگی کروں گا۔ سر، آخر میں جو ہمارے ناظرین جو آپ کو سن رہے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے سر؟ دیکھ، ان کے لیے کیونکہ گلگت بلتستان میں نے پہلے بھی اپنے جو تقریر میں بتایا تھا کہ پولرائزیشن ہے اس میں، سیاست میں، سیاسی جماعتوں میں، کیونکہ ایک پری پلان سے یہاں سیاسی جماعتوں کو پھلنے پھولنے نہیں دیا ہے، تو اب وقت آ گیا ہے، کیونکہ ہماری جو بقا ہے وہ سیاسی جماعتوں میں ہے، وہ جمہوریت میں ہے، تو جمہوریت
کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو سیاسی جماعتوں کو مضبوط کرنا ہوگا، اور سیاسی جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے یہاں کا جو ہر سیاسی جماعت میں جو سیاسی اسٹرکچر ہوتا ہے آپ اس پہ کام کریں، اس کو مضبوط کریں. انشاءاللہ وہ مضبوط ہوگا تو نہ کسی ورکر کی حلق تلفی ہوگی، نہ کسی لیڈر کی ہوگی. ہر چیز میرٹ پہ ہوگا، پرفارمنس بیس پہ ہوگا، اور اس سے یہ ہوگا کہ جمہوریت کو بھی فائدہ ہوگا، سیاسی جماعتوں کو بھی فائدہ ہوگا، اور اس ملک کو بھی فائدہ ہوگا. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین، تو آپ نے پاکستان پیپل پارٹی بلتستان ڈویژن بشارت علی کی آپ نے گفتگو سنی. تو ان کا کہنا ہے کہ جو بہت جلد اپنے جو باقاعدہ جو الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے حوالے سے ایک مکمل ریلی کی شکل میں یہاں سے نکالیں گے، اور وہاں پر باقاعدہ عوام کے اجتماع سے وہ وہاں پر عوام کے فیصلے کے مطابق وہاں پر وہ اپنے جو الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے حوالے سے وہاں پر اعلانات کریں گے. تو انشاءاللہ ایک اور نئی جگہ پر ایک اور نئی جو لوگوں سے ہم آپ کے ساتھ ملاقات ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان نجم الدین نیار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.